لیے میرے محبوب کا پیغام ہے، قیامت تک کے نوجوانوں کی سماعتوں تک حضور کا وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو حضور نے ان کو مخاطب کیا۔ سرکار نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ ذرا تصور تو کرو نا، کتنا خوبصورت یہ بول ہے۔ اگر بندہ تصور کرے اور بندہ سوچے کہ میرا محبوب مجھے خطاب فرما رہا ہے، وہ کملی والے محبوب جو کریموں میں اکرم ہیں، جو کاملوں میں اکمل ہیں، جو شریفوں میں اشرف ہیں، جو حسینوں میں احسن ہیں، وہ محبوب کہ جس کے آنے کی دعائیں خلیل اللہ بھی مانگ رہے تھے، جس کے آنے کی بشارتیں حضرت عیسیٰ بھی دے رہے تھے، جس کے امتی ہونے کی التجائیں رب کی بارگاہ میں کلیم اللہ جیسے پیغمبر بھی کر رہے تھے، وہ محبوب ہم سے مخاطب ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا معشر الشباب، قیامت تک کے غلاموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے حضور کا یہ اعلان اور پیغام ہے۔ فرمایا اے نوجوانوں کے ٹولے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ فوراً نکاح کر لے۔ حضور نے فرمایا نکاح کر لو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا نکاح تمہاری نگاہوں کو جھکانے والا ہے، نکاح تمہاری شرمگاہوں کا پہرے دار ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تمہاری شرمگاہوں کا پہرے دار بن جائے گا، یہ تمہاری نگاہوں کو جھکا دے گا۔ کیا میرے محبوب کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، نکاح تو نکاح ہے، کتنا آسان کام ہے، ہم نے اسے اتنا مشکل بنا دیا۔ اگر توجہ ہو نا، نکاح کوئی مشکل نہیں، نکاح بہت آسان ہے۔ جب بندے کے پاس استطاعت آ جائے، طاقت آ جائے، یہ تو ہم اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے معاشرے میں کہ میری شادی اس دھوم دھڑکے سے ہو اور میں ایسے کھانے کھلاؤں اور ایسا اہتمام کروں، ناک اونچی کرتے کرتے بندہ اپنی کمر ٹیڑھی کر لیتا ہے۔ کتنے سالوں تک تو کمر سیدھی نہیں ہو پاتی کہ میں ایک بار شادی کی تھی، کئی سال تک بندہ سوچتا رہے کہ میں شادی کی تھی۔ نہیں یار، نکاح تو نکاح ہے، ادھر سے ہو ایجاب، ادھر سے ہو قبول۔ حضرت سیدنا بلال حبشی اور حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ کے کتنے جلیل القدر صحابہ ہیں، کوئی بلال سے بڑھ کے شان والا ہوگا؟ کوئی صہیب رومی جیسا کائنات میں پھر آ سکتا ہے؟ جب مال کچھ ہاتھ میں آیا نا اور کچھ جیبیں بھری، اسلام کو فتوحات ہوئی اور مال غنیمت تقسیم ہوئے، اور جب کچھ مال ہاتھ لگ گیا تو دونوں چل پڑے۔ عرب کے ایک قبیلے میں گئے، وہاں پر جا کر کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کہ ہم آپ کے گھر اپنا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کیسے خطبے تھے، ایک ہوتا ہے خطبہ اور ایک ہوتا ہے خطبہ۔ نکاح کی دعوت کو عربی میں خطبہ کہتے ہیں۔ تو خطبہ دے رہے ہیں، کس انداز سے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والا نکلا تو کہا ہم آپ کے گھر اپنے لیے رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ نکاح کتنے آسان تھے، میں وہ بات سمجھا رہا ہوں۔ تو گھر والے نے کہا پہلا دسو تو صحیح تسی ہو کون؟ تو حضرت بلال حبشی نے تعارف کرایا، فرمایا میرا نام بلال ہے، مجھے بلال حبشی کہتے ہیں، یہ میرے بھائی صہیب رومی ہیں، ہم گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ فرمایا ہم گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم تنگ دست تھے، ہم غلام تھے، اللہ نے ہمیں آزادی دی، ہمیں آزاد فرمایا، ہم تنگ دست تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں مالدار فرما دیا، اب تمہارے گھر اپنے لیے ہم رشتہ مانگنے آئے ہیں، تم اگر ہاں کر دو، ہمارے ساتھ رشتہ داری کر لو تو الحمدللہ، اگر تم انکار کر دو تو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہماری طرف سے ہاں، انہوں نے کہا ہماری طرف سے ہاں۔ صہیب رومی نے یوں کو نہیں ماری، کہا بلال دو گلاں ہو بھی دس دندہ جڑا سی حضور دیاں خدمتاں کر دے رہے، کوئی سرکار دی خدمتاں دی گل بھی سنا دیندا۔ تو سیدنا بلال حبشی نے کو نہیں ماری، فرمایا چپ کر، میں سچ گل کیتی تے رب نے ساڈا کم بنا دیتا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اولم، فرمایا ولیمہ کرو ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری نل کیوں نہ ہوئے،
ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ اسلمی، شاید غالباً ان کا نام، تو رسول اللہ کی خدمت میں وہ محبوب کی خدمت کرتے ہیں، وہی حضور کے پاس سوتے ہیں۔ تو ایک دن حضور نے فرمایا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہتے یا رسول اللہ ایک تو آپ کا در چھوٹ جانا ہے، یا رسول اللہ ایک میں تنگ دست ہوں، میرے پاس مال نہیں، اس لیے میں شادی نہیں کر رہا۔ کچھ دن گزرے، پھر حضور نے فرمایا وہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ محدثین فرماتے ہیں سرکار کا بار بار یہ فرمانا نکاح کی فضیلت پر دلیل ہے کہ حضور کتنا چاہتے ہیں کہ میرے غلام نکاح کریں۔ دوسری بار جب حضور نے فرمایا پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دا در نہیں چھڑنا چاہتا، آپ دی خدمت تو جاندہ رہوں گا۔ دوسرا یا رسول اللہ مال بھی نہ ہے کوئی نہیں۔ پھر میرے محبوب خاموش ہو گئے۔ اب یہ صحابی سوچتے ہیں خود اپنے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پھر میں نے کیا، شاید رسول اللہ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، یقیناً حضور میرے بارے میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے لیے اچھا سمجھ جانتے ہیں، تو شادی میرے لیے اچھی ہوگی۔ اب اگر حضور نے کہہ دیا تو میں ہاں کر دوں گا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضور نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کرا دے ہو، یا رسول اللہ کر لیتا ہوں، شادی سے کوئی انکار نہیں، آپ میری شادی فرما دیں۔ آقا کریم نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اس سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حکم دیتے ہیں اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، فرمایا تیرے پاس حق مہر کے لیے بھی کچھ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا اندے واسطے کچھ تھوڑا جہاں چندہ کر کے اکٹھا کر دیو، ایک گٹلی کے برابر سونا، اس کے لیے کھجور کی گٹلی کے برابر۔ صحابہ نے اس کے لیے چندہ کیا، کھجور کی گٹلی جتنا سونا اس کے لیے جمع کر دیا۔ وہ چلے گئے، شادی وہاں ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب آئے تو یار صحابہ کہنے لگے یار ولیمہ کر، اسی تیرے کول دعوت کھانی ہے۔ کہنا حق مہر دے پیسے تو تھوڑے کول چندہ کیتا تے تھانوں ولیمے کتھوں کھواواں؟ پھر صحابہ نے کیا ہن پھر چندہ کرو۔ اب صحابہ نے پھر اس کے لیے چندہ کیا، ایک بکری لی اور اس بکری کو ذبح کر کے صحابہ نے بیٹھ کر کھایا۔ یہ اسی صحابی کا ولیمہ تھا۔ نکاح کتنے آسان تھے، شادیاں کنیاں سوکھیاں سن۔ میرے محبوب کریم نے خیبر سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت زینب سے نکاح ہوا ہے، اس موقع پر حضور کا ولیمہ دیکھیں، اور حضرت صفیہ سے خیبر کی واپسی پر تو حضور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے تھیلے دیکھو نا۔ صحابہ چلتے تھے نا تو تھیلے میں اپنے کھانے کا کچھ سامان سب اٹھا لیا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا تھیلے چھنڈو نہیں تھے۔ حضور نے چادر بچھائی، سرکار نے فرمایا تھیلوں میں کچھ بچا ہے تو یہاں پر ڈالو۔ تو صحابہ اکرام نے اپنے تھیلے اونڈے لے، کسی کے تھیلے میں سے چند کھجوریں نکلی، کسی کے تھیلے میں سے ستو نکلے، کسی کے تھیلے میں سے روٹی کے خشک ٹکڑے نکلے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ بیٹھو، تمہارے رسول کا ولیمہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا ولیمہ تھا۔ اور حضرت زینب سے جب نکاح ہوا تو حضرت ام سلیم رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے کھانے کا ایک تھال بنایا، چوری بنائی ایک تھال میں، اور اپنے بیٹے حضرت انس کو وہ تھال پکڑایا، فرمایا جاؤ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو کہ محبوب یہی کچھ ہمارے پاس تھا تو آپ کے لیے کھانا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کھانے کا وہ طبق وہ تھال لے کر میں حضور کی خدمت میں پہنچا تو میرے آقا کریم نے فرمایا انس کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ امی نے یہ کھانا بھیجا، یہ سرید یہ چوری آپ کے لیے، امی فرماتی ہیں کہ یہی کچھ تھا تو آپ قبول فرما لیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہاں رکھ دو۔ حضور بیٹھے اس تھال پر، وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ، حدیث کے الفاظ ہیں حضور نے جو چاہا اس پر پڑھا۔ پھر سرکار نے فرمایا اے انس جا فلانے کو بلا، فلانے کو بلا، فلانے کو بلا، فلانے کو بلا۔ حضور بتاتے گئے، انس بلاتے گئے، حضور بتاتے گئے، انس بلاتے گئے۔ یہ سرکار کی دعوت ولیمہ ہے۔ میرے محبوب نے 300 صحابہ کو بلوایا اور فرمایا ٹولیاں بنا بنا کے بیٹھتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ ٹولیاں بنا کر صحابہ بیٹھتے گئے، انس بلاتے گئے، وہ کھاتے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں سارے صحابہ نے رج کے کھایا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا انس یہ تھال اٹھا کے گھر لے جاؤ۔
حضرت انس فرماتے ہیں وہ تھال اٹھا کر میں گھر کی طرف جب چلا تو میں اسے بار بار دیکھتا تھا کہ جب لے کے آیا تھا تب زیادہ تھا یا لے کے جا رہا ہوں تو اب زیادہ.